واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 362۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ بڑی ہی ہولناک گڑگڑاہٹ سنائی دی جیسے چھت ہل رہی ہو۔ اس کے فوراً بعد رعد یعنی آسمانی بجلی اتنی زور سے کڑکی کہ حسن کا کمرہ ہل گیا۔ کمرے کے دروازوں میں سے حسن کو بجلی کی چمک دکھائی دی۔ حسن نے اور زیادہ بلند آواز سے کہا، اس بجلی سے مجھے بھسم کر دے، یا اپنی مسجد اقصی کو، یا مسافر نہ رہے یا منزل نہ رہے، یا بجلیاں ان پر گرا جن کے سہاگ تیرے نام پر اجڑ گئے ہیں۔ اپنے نام پر یتیم ہونے والوں پر بجلیاں گرا، اپنے رسول کے نام لیواؤں پر بجلیاں گرا تاکہ کسی کی فریادیں تیرے کانوں تک نہ پہنچ سکے۔ رعد یعنی آسمانی بجلی پھر کڑکی اور اس کے بعد گھٹائیں گرجنے لگی۔ بیروت کا ساحل قریب ہی تھا۔ ان دنوں سمندر خاموش ہوا کرتا تھا مگر سمندر جوش میں آ گیا۔ ناظرین، اس کی لہروں کی مہیب آواز حسن کو یوں سنائی دینے لگی جیسے بحیرہ روم کی غصے میں آئی ہوئی موجیں اس کے کمرے کی دیواروں سے ٹکرا رہی ہوں۔ گھٹاؤں کی گرج، رعد کی کڑک اور سمندر کا جوش مل کر قیامت کا شور بن گئے۔ حسن کی آواز اور زیادہ بلند ہو گئی، یا خدا ایسے ہی طوفان میرے اندر اٹھا دے کہ میں کفر کے ہر نشان کو اڑاتا اور بہاتا لے جاؤں، میرے خون کے قطرے بہا دے۔ لیکن مسجد اقصی کے صحن میں شرمسار ہوں کہ قبلہ اول کے پاسبان صلاح الدین ایوبی یہاں تیرا لشکر لے کر آیا تو میں اسے خبردار نہ کر سکا کہ بیروت سے دور رہے، کہ یہاں کفار کا پھندا تیار ہے۔ یہ میری مجبوری تھی، یہ میرا گناہ تھا۔ مجھے جرأت اور شجاعت عطا کر کے میں گناہ کا کفارہ ادا کر سکوں، ورنہ یہ بت میری روح کو بھی تانے دیتے رہیں گے کہ تیرا تو خدا ہی کوئی نہیں۔ مجھے ان بتوں کے آگے شرمسار نہ کر، مجھے شہیدوں کی روحوں کے آگے شرمسار نہ کر۔ اگر میری دعا قبول نہ ہوئی تو روز قیامت میرے مردے میں جان نہ ڈالنا، ورنہ میں شرمندہ ہو جاؤں گا۔ تیرے نام پر شہید ہونے والوں کی روحیں مجھ سے کہیں گی کہ یہ ہے وہ بدنصیب جو کہ اپنی جان مسجد اقصی کے صحن میں نہ دے سکا۔ یا خدا، میں تیرا نام لیوا اتنا مجبور اور بے بس ہو گیا ہوں کہ قبلہ اول کے خاطر اپنے جگر کے ٹکڑے نہ کروا سکا، اور قبلہ اول پر صلیب کا سایہ اور یہودیوں کا گندا سایہ پڑ گیا۔ ناظرین، رعد زور سے کڑکی۔ حسن کے کمرے کی چھت، دروازے اور کھڑکی کے کواڑ بڑی زور سے کھٹکے اور چھت پر یوں آوازیں آنے لگی جیسے گھوڑے دوڑ رہے ہوں۔ موسلا دھار بارش شروع ہو گئی تھی۔ طوفان باد و باران زمین و آسمان کو ہلا رہا تھا۔ ناظرین، حسن کے دل پر ایسی گرفت آ گئی جس میں خوف بھی تھا اور جذبات کی شدت بھی۔ کبھی اسے ایسا لگتا جیسے وہ خواب دیکھ رہا ہو۔ اس نے خدا سے اس طرح کبھی باتیں نہیں کی تھی۔ وہ چھپ کر نماز پڑھتا تھا اور مختصر الفاظ میں دعا مانگ کر حسن سے جیکب بن جایا کرتا تھا۔ اس رات جب وہ حاتم کو رپورٹ دے کر آیا تھا، اس کی جذباتی کیفیت کچھ اور تھی۔ اس پر نیند کا اثر بھی تھا۔ اس کے سامنے مسئلہ ایسا آ گیا تھا کہ وہ سوچ سوچ کر دیوانہ ہونے لگا تھا۔ اس کے لیے آسان راستہ یہ تھا کہ جس مسئلے کا کوئی حل نہیں، اسے ذہن سے اتار دے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی، علی بن سفیان اور اس کے لیڈر حاتم کو کیا خبر تھی کہ عز الدین کے ایلچی بالڈون کے پاس آئے ہیں اور کوئی معاہدہ ہو رہا ہے؟ وہ خاموش رہتا۔ اس کے گھر میں اس کے ماں باپ کو اس کی تنخواہ اور غیر ممالک میں جاسوسی کے فالتو پیسے باقاعدہ پہنچ رہے تھے۔ ناظرین، بیروت میں اسے اچھی پوزیشن اور عیش و عشرت کا سامان حاصل تھا، مگر وہ ایمان والا مرد مومن تھا، اپنے فرائض کو نماز روزے کی طرح متبرک سمجھتا تھا۔ اسے احساس تھا کہ قوم کا ہر فرد یہ سمجھ لے کہ یہ کام کوئی اور کرے گا تو یہ رویہ سیدھا شکست، قوم کی تباہی اور کفار کی فتح کی طرف لے جاتا ہے۔ ناظرین، رات بھر جاگتے ہوئے جوان اور توانا حسن کو نیند نے مسلح پر ہی دبوچ لیا۔ اس جذباتی کیفیت میں اسے نیند نہیں چاہیے تھی، لیکن اس کی سوچ نے کچھ ایسا قرار اور سکون محسوس کیا کہ روح نے جسم اور دماغ کو
سلا دیا، وہ وہیں اوندہ ہو گیا، اسے اتنی مہلت نہ ملی، مصلی چھپا کر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بت، حضرت مریم کی تصویر اور صلیب پلنگ کے نیچے سے اٹھا کر اپنی اپنی جگہ رکھ دیتا۔ ناظرین، دروازہ کھول دیتا اور جیکب کے بہروپ میں پلنگ پر سو جاتا، وہ خوابوں کی دنیا میں پہنچ گیا۔ اس نے مسجد اقصی دیکھی، یہ مسجد اس نے ایک بار دیکھی تھی جب وہ بیت المقدس میں جاسوسی کے ایک مشن پر گیا تھا۔ یہ مسجد ویران تھی، اس کے کھلے ہوئے دروازے اپنے نمازیوں کی راہ دیکھ رہے تھے، مگر مسلمان چھوٹی چھوٹی مسجدوں یا گھروں میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ صلیبیوں اور یہودیوں کے بچوں نے مسجد اقصی کے صحن کو کھیل کا میدان بنایا ہوا تھا، جہاں بے شمار بچے جوتوں سمیت کھیل رہے تھے۔ ناظرین، صلیبیوں نے وہاں کے مسلمانوں کو خوف زدہ کر رکھا تھا۔ حسن مسجد اقصی کے مقدس مقام اور مسلمانوں کے لیے اس کی اہمیت سے اچھی طرح واقف تھا۔ وہ جب وہاں گیا تھا تو اس کا نام ریلف نکلسن تھا۔ اب وہ بیروت میں خواب میں مسجد اقصی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے گنبد پر بے شمار کبوتر بیٹھے تھے، کبوتر یک بارگی اڑے اور تمام کبوتر فضا میں جا کر شرارے بن گئے۔ یہ شرارے مسجد اقصی کے ارد گرد گرنے لگے۔ مسجد کے اندر سے صلیبیوں اور یہودیوں کا ایک ہجوم نکلا، ان سب کے کپڑوں کو آگ لگی ہوئی تھی، وہ سب ادھر ادھر بھاگ گئے، وہ سب چیخ اور چلا رہے تھے، مگر کسی کو آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ ناظرین، فضا سے برستے ہوئے شرارے رنگ برنگ کے پرندے بن گئے اور ایک ایک کر کے مسجد اقصی کے سبز گنبد پر بیٹھنے لگے۔ اب مسجد میں نہ کوئی صلیبی تھا نہ یہودی۔ حسن آہستہ آہستہ مسجد کی طرف چلا۔ آسمان نیلا تھا، دن کی روشنی بھی نیلی تھی۔ مسجد کے دروازے میں ایسی چمک دکھائی دی جیسے بہت بڑے آئینے پر سورج کی کرنیں پڑی ہوں۔ ناظرین، حسن کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں، اس نے آنکھیں بند کر کے کھولی۔ چمک یا نور کا یہ گولا وہاں نہیں تھا، وہاں سارا کھڑی مسکرا رہی تھی۔ حسن حیرت زدہ ہو کے رک گیا۔ سارا پاؤں سے سر تک چاند کی طرح سفید لبادے میں ملبوس تھی، اس کا چہرہ اور دونوں ہاتھ نظر آ رہے تھے۔ اس کی مسکراہٹ سے اس کے دانت اتنے زیادہ سفید نظر آ رہے تھے جتنی سفیدی اس زمین کے لوگوں نے کبھی نہیں دیکھی۔ سارا نے بازو پھیلا دیے، اس کے ہونٹ ہلے نہیں تھے، لیکن حسن کو اس کی مترنم آواز سنائی دی، آ جاؤ، مسجد اقصی ہماری ہے۔ اس مسجد میں جو کافر داخل ہوگا اس پر آسمان آگ برسائے گا، اور جو مسلمان اس مسجد کے تقدس کو بھول گئے ہیں ان پر بھی آگ برسے گی۔ میں نے اس کے صحن کو زمزم کے پانی سے دھویا ہے، میرے گناہ دھل گئے ہیں، آؤ آؤ۔ حسن کی آنکھ کھل گئی، اس نے پھر آنکھیں موند لی۔ ناظرین، وہ اس خواب سے دستبردار نہیں ہونا چاہتا تھا، مگر موندی ہوئی آنکھوں میں اندھیرے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ وہ اب حقیقت کی دنیا میں لوٹ آیا تھا۔ چھت پر ادھر ادھر موسلادھار بارش کا قیامت خیز شور اور جھکڑ کی چیخیں تھی، اس میں سمندر کی بھی آواز تھی جو پہلے سے زیادہ غصے میں آ گیا تھا۔ باد و باران اور بحیرہ روم کے اس ہنگامے میں حسن کو ایسے لگا جیسے کسی نے اس کے دروازے پر دستک دی ہو۔ یہ اس کا وہم بھی ہو سکتا تھا، وہ وہم سے ہی بیدار ہو گیا۔ اس نے صلیب اور حضرت مریم کی تصویر اٹھا کر سب کو اپنی اپنی جگہ لٹکا دیا۔ اس دوران دروازے پر دستک بڑی صاف ہوئی۔ حسن نے مسلح لپیٹ کر تکیے کے نیچے رکھ دیا اور دروازہ کھول دیا۔ دروازے میں سارا کھڑی مسکرا رہی تھی۔ باد و باران کا یہ سما کے برآمدے سے پرے کچھ اور نظر نہیں آتا تھا۔ سارا کے کپڑوں اور بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ تم اس طوفان میں میرے پاس آئی ہو؟ حسن نے اسے بازو سے پکڑ کر اندر گھسیٹتے ہوئے کہا۔ نہیں جیکب، سارا نے جواب دیا، میں کسی اور کے پاس گئی تھی، وہ ملا نہیں، گہری نیند سویا ہوا تھا۔ رات بھر سب شراب پیتے اور بےہودگی کرتے رہے ہیں، اب شام کو ہی جاگیں گے۔ میں نے انتظار کیا لیکن مایوس ہو کر ادھر آ گئی۔ یہ طوفان آنے نہیں دے رہا تھا، دن کے وقت تو تمہارے پاس آنے سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ ناظرین، حسن نے ایک کپڑا اٹھایا جو اس نے سارا کے سر پہ ڈال دیا اور کہا کہ اب بتاؤ تم کہاں گئی تھی؟ حسن نے پوچھا، اور رات میرے بعد کیا ہوا تھا؟ وہ عورت اندر آ گئی تھی،
اسی سلسلے میں ادھر آئی تھی۔ سارہ نے کہا اور اس سے بتایا کہ رات کو اس چوکیدار اور مخبر عورت نے اس کے کمرے میں آ کر معافی کی کیا شرط پیش کی ہے۔ اس نے کہا میں نے یہ نہیں بتایا کہ تم میرے کمرے میں آئے تھے، میں نے صرف اس لیے یہ شرط مان لی کہ تمہارا نام لیا تو میرے ساتھ تمہیں بھی سزا ملے گی، اور تم جانتے ہو کہ یہ سزا کیسی بھیانک ہوگی۔ تم شاید حیران ہو گئے ہوگے کہ میں کوئی پاک صاف لڑکی نہیں، پھر بھی میں موصل کے مہمانوں یا کسی اور کی خوابگاہ میں جانے کو پسند نہیں کرتی۔ میں رقاصہ ضرور ہوں لیکن میں یوں کھلونا نہیں بننا چاہتی جس طرح یہ بڑھیا مجھے بنانا چاہتی ہے۔ میں نے بہت گناہ کیے ہیں لیکن کسی کی آمدنی کا اور کسی اور کے گناہوں کا ذریعہ نہیں بنوں گی۔ اس عورت نے کہا ہے کہ وہ مجھے اس چوری چھپے کے کاروبار سے معاوضہ دے گی، وہ مجھے معاوضوں کی بھوکی سمجھتی ہے۔ میں نے اسے کہہ دیا ہے کہ میں اس کی خواہش کے مطابق آج رات موصل کے ایک مہمان کے پاس چلی جاؤں گی، لیکن میں اب کوشش کر رہی ہوں کہ حاکموں کو بتا دوں کہ اس عورت نے در پردہ کیا کاروبار شروع کر رکھا ہے، اور وہ کہہ دے گی کہ رات تمہارے کمرے میں آدمی آتے جاتے ہیں تو پھر۔ حسن نے کہا کہتی رہے۔ سارہ نے کہا میں تو اب سزا لینے کو بھی تیار ہوں اور خودکشی کے لیے بھی تیار ہوں۔ میں اس عورت کو بے نقاب کر کے رہوں گی۔ میں رقاصہ ہوں، میں عصمت فروشی نہیں کروں گی۔ میں سامنے آ کر یہ کیوں نہ کہہ دوں کہ تمہارے کمرے میں میں گیا تھا۔ حسن نے کہا میں کہوں گا کہ میرا تمہارے ساتھ جسمانی نہیں جذباتی تعلق ہے۔ اگر یہ کہنا ہوتا تو میں خود کہہ دیتی کہ میرے کمرے میں جیکب آیا تھا۔ سارہ نے کہا مگر ایسا کہنا تمہیں گھوڑے کے پیچھے باندھ کر گھوڑا دوڑا دینے کے برابر ہے۔ کوئی نہیں مانے گا کہ میرا تمہارا جذباتی تعلق ہے۔ یہ لوگ کسی کے جذبات سے واقف نہیں، ان کے ہاں سب کچھ جسمانی ہے۔ تم البرٹ کو تو جانتے ہو، اٹلی کا رہنے والا ہے، نیک اور رحم دل افسر ہے۔ بالڈون پر اس کا خاصا اثر ہے۔ صرف ایک بڑا افسر ہے جو مجھ جیسی لڑکیوں کو صاف ستھری نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ میں اسے رات کی بات سناؤں گی اور اپنی عزت بچانے کی کوشش کروں گی۔ اگر میری یہ کوشش ناکام رہی تو میں سمندر میں کود جاؤں گی۔ اگر سمندر نے میری لاش اگل دی تو تم بھی مجھے دیکھ لینا، ورنہ الوداع۔ بحیرہ روم کی مچھلیاں کھاؤ گے تو شاید ان میں تم میرے جسم کی بو سونگھ سکو گے۔ سارہ، حسن نے کہا تم عیسائی نہیں ہو، تمہارے ساتھ رہنے والی کوئی ایک بھی لڑکی نہیں جو جسمانی عیاشی اور معاوضے کو تمہاری طرح ٹھکرا دے۔ تم نے آج تک میرے ساتھ جو باتیں کی ہیں ان سے مجھے یقین ہو گیا ہے تمہاری رگوں میں مسلمان کا خون ہے۔ اس خون میں اب ابال آیا ہے جب تم صلیبیوں کی گناہوں کی دلدل میں پھنس گئی ہو۔ کہو میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ سارہ نے اس کی طرف دیکھا، آہ لی اور بولی سنو جیکب، میں جیکب نہیں سارہ۔ حسن نے کہا میرا نام حسن الادریس ہے اور ملک شام کا رہنے والا ہوں۔ یہاں میرا نام گلبرٹ جیکب ہے۔ جاسوس ہو، کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ حسن نے کہا جاسوسی ہی وجہ نہیں، جس طرح ہم دونوں ایک دوسرے کی روح میں اتر گئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دونوں مسلمان کی اولاد ہیں۔ اس نے تکیے کے نیچے سے مسلح نکالا اور دیوار میں سے ایک پتھر ہٹا کر اس کے پیچھے سے قرآن کا ایک چھوٹا سا نسخہ نکالا، سارہ کو دکھا کر کہا میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ بت، یہ تصویر اور یہ صلیب دھوکہ ہیں۔ اگر میں کسی سے کہہ دوں کہ تم عیسائی نہیں مسلمان ہو تو کیا کرو گے؟ سارہ نے ہنس کر کہا تم جاسوس نہیں ہو سکتے، جاسوس اپنا آپ اس طرح ظاہر نہیں کیا کرتے۔ کہہ دو۔ حسن نے کہا میں تمہاری نظروں کے سامنے اس طوفان باد و بارہ میں غائب ہو جاؤں گا۔ جاسوس میری طرح اپنا آپ ظاہر نہیں کیا کرتے، اور جب ظاہر ہوتے ہیں تو اتنی آسانی سے ہاتھ بھی نہیں آتے جتنا تم سمجھتی ہو۔ لیکن سارہ، مجھے یقین ہے کہ تم کسی سے نہیں کہو گی۔ ناظرین، حسن نے آگے بڑھ کر پر اثر آواز میں کہا تم کسی سے نہیں کہو گی، یہ شخص جیکب نہیں حسن ہے، تم کہہ ہی نہیں سکو گی۔ ہماری رگوں میں رسول کے شیدائیوں کا خون ہے، یہ خون سفید نہیں ہو سکتا، یہ خون اپنے قطروں کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ سارہ کی آنکھوں کو حسن کی آنکھوں نے جکڑ لیا۔ وہ محسوس کرنے لگی جیسے یہ خوبرو جوان بڑے ہی حسین
حسین آسیب کی طرح اس کے دماغ اور اس کے دل پر غالب آ گیا ہو۔ حسن کہہ رہا تھا تم رقص کے لیے نہیں، مسجد اقصی کو کفار سے آزاد کرانے کے لیے پیدا ہوئی ہو۔ خدا نے مجھے خواب میں بشارت دے دی ہے، اب یہ نہ کہنا کہ تم مسلمان نہیں، تم کہہ ہی نہیں سکو گی۔ بولو سارا، میں نے تمہیں اپنا راز دے دیا ہے، تم مجھے اپنا راز دے دو۔ مجھے تمہارے جسم سے کوئی سروکار نہیں، میں تمہاری روح کو پاک دیکھنا چاہتا ہوں، گناہ کسی کے بھی تھے۔ حسن نے کہا میں نے آج تک تمہاری زبان سے جو باتیں سنی ہیں اور جس انداز سے تم نے یہ باتیں کی ہیں، میں نے اندازہ لگایا ہے کہ یہ گناہ تمہارے دل اور روح میں چبھ گئے ہیں۔ تم صلیبیوں کے خلاف نفرت کا اور مسلمانوں کی پسندیدگی کا اظہار کرتی رہی ہو، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ چبھن تمہیں بے چین رکھتی ہے۔ جب سے تم نے میری روح کو پاک پیار سے آشنا کیا ہے، مجھے عیش و عشرت کی یہ زندگی جہنم سے زیادہ آتشی اور اذیتناک محسوس ہونے لگی ہے۔ میں گناہوں میں پلی بڑھی اور گناہوں میں جوان ہوئی، گناہوں کا حسن اب زہریلا ناک بن گیا ہے، میں اب زندہ نہیں رہنا چاہتی۔ مسجد اقصی کی آزادی کے خاطر تمہیں زندہ رہنا ہوگا، یہاں ہم شہنشاہ بالڈون سمیت کئی لوگوں کو ٹھکانے لگائیں گے۔ خودکشی کا مت سوچو، بلکہ دشمنان اسلام کی جان لینے کا سوچو، اپنی جان لینا گناہ ہے۔ حسن نے کہا اللہ بخشنے والا مہربان ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، گناہوں کا کفارہ ادا کر دو، سب بے قراریاں روحانی سکون میں بدل جائیں گی۔ کیا کروں؟ سارا نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا نماز پڑھا کروں، تارک الدنیا ہو جاؤں، بتاؤ کیا کروں؟ جاسوسی۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 363 میں دیکھنا مت بھولیے۔